جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو بڑی خبر ہے یہ ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف جو ہیں انہوں نے یہاں پر ایک انیشیٹو ہے اس کانفرنس سے یا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دو چار بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہی کہا جو پاکستان کے حوالے سے کہ اس کی ترقی کو جو ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا، اور جتنے بھی لوگ اس کو اپوز کریں، دشمنی کریں، ہم اس کو اپنے اس تک لے کر جائیں گے، پاکستان کی ترقی جو ہے اس کو انشور کریں گے، اور جتنی اس میں رکاوٹیں ہیں کسی کو بھی اس کو اگر اپریشیٹ یا اس کو سامنے نہیں آنے دیا جائے گا، بلڈوز کیا جائے گا ایک حوالے سے۔ اور یہ یوزلی طور پر اس طرح کی بات جو ہوتی ہے وہ آپ آرمی چیف ہوں، پاکستان کا پرائم منسٹر ہو، یا کسی بھی عہدے پہ بڑا کوئی بندہ بیٹھا ہوگا تو پاکستان کے حوالے سے یہی جذبات اور یہی باتیں کرے گا۔ لیکن اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ جو انہوں نے چیز کہی ہے وہ کہ یہ انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جو ٹرولز جو ہیں جو مطلب وہ تنقید کرتے ہیں، موکنگ کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں، اٹیکس کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کا راستہ جو ہے نا وہ نہیں روک سکیں گے، اور اسی طریقے سے ہم ٹیم پاکستان ہے اور ترقی اسی طرح چلتی رہے گی۔ سو انہوں نے ایک طرح کا ایک لاؤڈ میسج اپنے کریٹکس جو ہیں موسٹلی جو ٹویٹر پہ ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، یوٹیوبز پہ ہیں، ان کو یہ بھیجنے کی ایک انہوں نے ان کو بھیجا ہے۔ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا جو ہیٹ ہے اس کی سوشل میڈیا کی، اور جو ان کے سوشل میڈیا کے کریٹکس ہیں وہ چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی جو بندہ بھی تنقید کرتا ہے، بات کرتا ہے، ویوز دیتا ہے، میں بھی ایون کرتا ہوں اگر تو اپنے ویورز کے لیے، آڈینس کے لیے، یا کوئی نہ کوئی ٹارگیٹڈ آڈینس آپ کی ہوتی ہے جس کو آپ بات کرنا چاہ رہے ہو، تو اس سے یہ ہوتا ہے۔ تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا سوشل میڈیا کی کریٹکس جو ہیں ان کے عاصم منیر صاحب کے، تو اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ ان کو ڈریگ کر کے لے آئیں کہ ان کو جواب دیا جائے اور ان کو ایڈریس کیا جائے، اور ان کی جو اپنی ایک گفتگو جو ہے اب آپس میں براہ راست ہونی چاہیے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک اس کا ٹاپک ہے کہ کیا یہ اگر ہیٹ جو ہے ہیٹ کہیں گے، اور بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے کہ پاکستان آرمی یا اس کی موجودہ قیادت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ٹائٹ اس پہ روپ پہ اپنے آپ کو چلتا فیل کرے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ صاحب تھے تو وہ کہتے ہیں ان دا آئی آف اسٹارم، ان کا سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی ساری ان پہ تنقید ہوئی، بہت زیادہ ہوئی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے کی۔ اس کے بعد انہوں نے 3 مہینے دیے تھے عاصم منیر صاحب کو، عمران خان صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہوگا، تو جس میں انہوں نے کہا جناب 3 مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی تعیناتی کے بعد اس دوران میں اگر آپ نے الیکشن نہ کروائے یا اگر آپ نے ایک نئے سیٹ اپ کے لیے کوشش نہ کری، وہ الیکشن کے بعد بھی ہونا تھا، تو پھر ہم اپنے فیصلے کو ریویو کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات اگین کیا ہوں گے، پی ٹی اے کے کس طرح کے ہوں گے۔ یا آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے اپنی ایک اس میں تقریر میں کہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر وہی عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی وہی ایک ٹریٹمنٹ ہوا جو ہم دیکھ رہے جناب باجوہ صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا، یا شاید اس سے نیکسٹ لیول پہ ہوا۔ اب کہاں پہ یہ چیزیں کس طرح کدھر گئی ہیں، اور کیا اس طرح کی تقریروں سے، اس طرح کی باتوں سے، اس طرح کے میسیجز سے جو ان پہ تنقید آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ، ان کے پولیٹیکل ایک رول پہ، جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جو جتنا آگے آتا جائے گا اس کے لیے پرابلم پیدا ہوتے جائیں گے۔ تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ کیا اس سے وہ دوسری جو سائیڈز ہیں جو ان پہ تنقید کرتی ہیں، یا پولیٹیکل پارٹیز کے سیل جو ہیں وہ ان کی تنقید کو ایک وہ تھریٹ سمجھیں گے، یا ان کی تنقید کو ایک میسج سمجھیں گے کہ جنرل صاحب جو ہے نا وہ کسی چیز کی کیئر نہیں کرتے، ان کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، یا پاکستان کے پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے، وہ چلتی رہے گی۔ وہ اگر کسی کے ٹویٹ سے، کسی کے کوئی ویلاگ سے، کسی کی بات سے وہ گھبرانے والا نہیں ہے۔ سو کون سا میسج ہے جنرل صاحب دینا چاہتے ہیں؟ اور کیا اس طرح کی جب یہ پبلک سپیچ ایک آرمی چیف کرتا ہے اس پہ ان سوشل میڈیا کے ایشوز پہ، تو اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ دیٹس اے ویری ایک امپورٹنٹ آپ۔ اب یہ بات طے ہے کہ ایک ہمارے جو فوجی بھائی ہوتے ہیں، آنے والا جو اگین آپ کی کرنٹ ایج ہے، جس ایج میں انہوں نے اپنی ٹریننگ لی، پھر کورسز کیے، پروموٹ ہوئے، تو آئی ٹی کا یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، سوشل میڈیا کا، اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جائیے، تو یہ زیادہ اس کے ساتھ سیوی نہیں تھے، زیادہ کورسز بھی نہیں تھے، پڑھایا بھی نہیں، ہمیں بھی نہیں پڑھایا گیا تھا یہ کہوں جی کہ ہمیں پڑھایا جاتا تھا اور ہم نے پڑھا تھا، لیکن ود دا پیسے آف ٹائم بینگ ان دا میڈیا، تو ہمیں تو ایڈجسٹ کرنا پڑا۔ جب سوشل میڈیا آیا، جب فیس بک آیا، جب آپ کا واٹس ایپ آیا، جب پھر اس کے بعد ٹویٹر آیا، تو گریجولی ہم بھی اس پہ شفٹ ہوتے گئے، انسٹاگرام ہے، اب تو اور بہت ساری ایپس آ چکی ہیں۔ اب اگین آپ دیکھتے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بھی سارے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ہم بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں وہاں پہ نہیں تھیں، ہماری آرمی کے پاس نہیں تھیں، اور آرمی کو جب باہر سے بمبارڈمنٹ، ہم ذرا لیٹ ہماری آرمی جو ہے اس میں انٹر ہوئی ہے، اور اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت جب جنرل یہاں پہ تھے، آپ کو یاد ہوگا عاصم باجوہ صاحب تھے، ان کے دور میں بھی ٹویٹر جو ہے
وہ ایکٹیو ہونا شروع ہوا. اس وقت بھی ان بہت سارے لوگوں کو انٹرنشپ پہ ISPR میں رکھنا شروع کیا گیا, ٹرین کرنا شروع کیا, سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ 5th جنریشن وار ہے, ایک ٹرم نکالی گئی تو ہم نے کیسے اس کا یہ مقابلہ کرنا ہے کہ ہمارے پہ تنقید آتی ہے, ہم پہ لوگ کرتے ہیں, سیاسی لوگ کرتے ہیں, یا اسے جرنلسٹ کرتے ہیں, یا باہر کے کوئی انڈیا میں سے کرتا ہے یا باہر کے باقی ملکوں سے کرتا ہے, تو ہمارے پاس ایک پڑھی لکھی فورس ہونی چاہیے جو ان کا جواب دے سکے, ان کو کنفرنٹ کر سکے. سو انہوں نے کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا اگر ان کے جانے کے بعد یہ جناب آصف غفور صاحب آئے تھے, انہوں نے مزید اس کو آگے افیکٹولی بلکہ ایگریسیولی انہوں نے اس کو پرسو کیا کہ 5th جنریشن وار جو تھی, اور اسپیشلی وہ تو اس کو یہ ٹویٹر کو زیادہ یوز کرتے تھے, اور ایک انڈین میجر صاحب تھے, گورو میرا خیال نام ہے, ان کے ساتھ وہ روزانہ کی بنیادوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ایکسچینج ہوتے تھے, ٹویٹ ایکسچینج ہوتے تھے. اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے کوئی بات کی تھی کہ ایک پاکستان آرمی کا ایک میجر جنرل تھے, اس وقت بعد میں لیفٹیننٹ جنرل ہوئے, اب ان کا ایک انڈین ایک میجر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ اگر ٹویٹر پہ ایکسچینج کرنا, ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کی کوشش جو تھی نا, اٹ وازنٹ ان اے گڈ ٹیسٹ. اس وقت بھی بات کی گئی تھی, مجھے یاد ہے کوئی اس پہ, لیکن جناب آصف غفور صاحب نے اس کو پیک تک لے کر گئے تھے. اس کو یہ جو 5th جنریشن کا کنسیپٹ تھا, یا ٹویٹر پہ جو ان کی بورڈ وارئر جو تھے, اب کیونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی بھی ان کے ساتھ مل گئی تھی, ان کی اپنی ایک فالوئنگ تھی, ایک اپنا ان کا ایک سیل تھا, لہٰذا اس وقت کی ISPR اور عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا کی ٹیمیں جو ہیں انہوں نے وہ بلینڈ کیا یا جیل کیا یا کولیبوریشن کی, اور بڑی خوفناک قسم کی کولیبوریشن ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ٹویٹس جو ہیں اس وقت ہوئے جناب آصف غفور صاحب کے, اس سے ISPR سے, جن پہ کنٹروورسیز بھی ہوئیں, جن پہ ڈیبیٹس بھی ہوئیں, بہت کچھ ہوا. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اس کا. سو وہاں کے بعد جب حالات بدلے اور جنرل باجوہ صاحب نے سوئچ اوور کی سائڈ اور عمران خان پروجیکٹ کو سائٹ پر کیا گیا, اس وقت وہ سارے اکٹھے تھے, جنرل باجوہ صاحب بھی تھے, جنرل فیض صاحب بھی تھے, عمران خان صاحب بھی تھے, آصف غفور صاحب بھی تھے, تو سارے اکٹھے تھے, اور سب کے سورسز یا ریسورسز جو ہیں وہ پول کیے ہوئے تھے انہوں نے. سو دے ور رولنگ سوشل میڈیا. اس وقت تو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کوئی بات کر کے دکھائے, کوئی اینکر بات کر کے دکھائے, کوئی سیاستدان بات کر کے دکھائے, کوئی سوشل ایکٹیوسٹ کرے, تو جتھے کے جتھے پڑ جاتے تھے, گالی دو, گلوچ دو, ان کی تصویریں ماں بہن کی, ان کی فیملی کی فیس بک سے نکالو, اور بڑی بڑی چیزیں کر کے نیم رکھو, فوٹو شاپ کرو. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت پیٹرنیج میں ہو رہی تھیں, آفیشیل پیٹرنیج میں ہو رہی تھیں, اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ جو خان صاحب کے کریٹکس ہیں, جو اس وقت کوئی اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول پر بال کرتے ہیں, تو دے آر دا نمبر 1 اینیمیز. تو لہٰذا ان کو اینیمی کی طرح ہی انہوں نے ٹریٹ کیا, اور اس کا نتیجہ سامنے آیا کہ اتنی پولرائزیشن ہوئی, اتنی ایک یوتھ آپ نے تیار کی, اور اس میں اگریشن ڈالا, پیٹریٹزم ڈالا. عمران خان صاحب اور ملک کو انہوں نے ناگزیر بنا کے پیش کیا ساتھ میں. مطلب وہ جو 3-4 آپ کی وہ تھے پلرز تھے, آپ نے سب کے ساتھ مل کر ایک افیلیشن کر لی. اب اس کو ریورس کیسے کیا جاتا؟ یا تو عمران خان صاحب پروجیکٹ اب چلاتے رہتے, ان کو نہ ہٹاتے, ان کو پورا کرنے دیتے, اپنے 5 سال پورے کرتے. تو الحمدللہ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ جب خان صاحب کو شاید جو اس کو 10 سیٹیں بھی نہیں ملنی تھی 2023 کے الیکشن میں, اگر وہ اپنا پورا 1.5 سال پورا کر جاتے تو مجھے تو نہیں لگتا 10-15 سیٹیں ان کو مل پاتی. دوسرے کہتے ہیں اگر خان صاحب کو ہم کنٹینیو کراتے تو ملک نے نہیں رہنا تھا, خدا نہ خاصا. اس کی وہ بہت ساری ریزننگ بتاتے ہیں, پوری دنیا سے لڑے ہوئے تھے, ہم اکیلے ہو چکے تھے, IMF کی ڈیل ختم ہو چکی تھی, پوری دنیا سے لڑائی لے چکے تھے. خان صاحب نے کہا ہم کہاں پہ جا دیے, ان کا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے دور میں تو گروتھ ہو رہی تھی. خیر میں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. سو جب باجوہ صاحب کو نے ان کو ہٹایا تو بڑی تعداد میں ان کی 5th جنریشن جو تھی, وہ جو انہوں نے پروموٹ کی تھی, گروم کی تھی, فنڈنگ کی تھی, وہ سائٹ پہ ہوگی, اور خان صاحب کے ساتھ افیلیٹ کیا, کیونکہ خان صاحب کے بھی ان کے ساتھ جیسے میں نے کہا اس میں تھے. اچھا پھر اس میں آصف غفور صاحب کو ہٹایا گیا, ان کو DG ISPR کا, جو ان کا اپنا ایک کلاؤڈ تھا, اپنا ایک بہت سارے میری پریزنس تھی سوشل میڈیا پہ, یا ان کے افیلیشنز بھی تھیں, اور ان سے تعلقات بھی تھے. جو لوگ سوشل میڈیا کو سمجھتے تھے, ڈیل کرتے تھے ہینڈل, اگر وہ شاید بیٹھے ہوتے تھے, اگر ہوتے تو میں بھی وہ شاید بہتر ڈیل کر سکتے. میں یہ اسیسمنٹ آئی ڈونٹ نو, لیکن ان کو بھی ہٹایا گیا, جناب باجوہ صاحب نے بھی ہٹایا. پھر آنے کے بعد جب عاصم منیر صاحب ہیں تو یہ سارا بیگیج وہ لے کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ہٹایا تو ان کو اپریل میں کیا تھا, ان کو عمران خان صاحب کو, تو یہ وہ آ رہے ہیں نومبر میں. اب 6-7 مہینے میں جو ٹرولنگ ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہے, جنرل باجوہ صاحب کی ہوئی ہے, فوج کی ہوئی ہے, سب کی ہوئی ہے, یہ وہ بیگیج تھا جس کو بعد میں کیری کیا گیا, اور وہ جنرل عاصم منیر صاحب تک آیا ہے. اب عاصم منیر صاحب سے وہی توقعات تھی خان صاحب کو کہ آپ جائیں اور شہباز شریف سے استعفیٰ لیں, اور اس کے بعد الیکشن کریں, اور مجھے وزیر اعظم بنے. جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عاصم منیر صاحب یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ خان صاحب نے جو ان سے اندھی توقعات انہوں نے باندھ لی ہیں, جو توقعات پوری نہیں ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد پھر سوشل میڈیا واز انلیسڈ. اب ان کے پاس کیا حل ہے اس کو مطلب ہینڈل کرنے کا, اس کو ڈیل کرنے کا. مجھے یاد ہے جب ان پریس کانفرنس کی گئی تھی اس پہ ISPR میں DGI نے, اور انہوں نے DGI ISPR نے خان صاحب کے حوالے سے کی تھی, جناب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے. میں نے اس وقت بھی ایک وی لاگ کیا تھا, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں انہی ڈیٹس میں, کہ
کہ یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. آپ ایک پولیٹیشین کے اگینسٹ پریس کانفرنس کریں گے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنے آپ کو وہ آپ کو ڈریگ کر کے لانا چاہ رہے ہیں اور آپ ڈریگ ہو کے جا رہے ہیں. دس از واٹ دے وانٹ. وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح بات کریں تاکہ ہم آپ کو ایک آرمی کے انسٹیٹیوشن کے طور پر ڈیل نہ کریں, آپ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ڈیل کریں. سو یہ عمران خان صاحب کی فیوریٹ پچ تھی جس پر میرا خیال ہے اس وقت کی ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے جنرل باجوہ صاحب ہوں, ڈی جی آئی ہوں, دیگر جو ہیں وہ گئے اور آپ نے دیکھا پہلے اشاروں کے نام میں بات ہوتی تھی, پھر خان صاحب نے کھل کر نام لینا شروع کر دیا کہ جناب وہ آ گئے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. تو سیم ہم نے دیکھا کہ جناب بعد میں جناب عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بھی ہوا جب ان کو آئی ایس پی آر نے پریس ریلیزز دیے اور انہوں نے سوشل میڈیا کو پولیٹیکل پارٹی کا ذکر کیا, سارا کیا. سو دیٹس واٹ ایگزیکٹلی پی ٹی آئی یا باقی سوشل میڈیا گروپس جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ آئی ایس پی آر اور فوج جو ہے کھل کر سامنے اور ہم سے بات کرے کہ ہم پھر ان پہ بات کریں, کامنٹ کریں. سو میرا پھر ابھی بھی یہ خیال ہے جو آج انہوں نے بات کی ہے تو ایک طرح کی ان کے جو کرٹکس ہیں جناب عاصم منیر صاحب کے یا ان کی پالیسیز کے وہ انکریج ہوئے ہوں گے, اس سے ڈسکریج نہیں ہوئے ہوں گے کہ ہم جہاں پہ بات جہاں پہنچانا چاہتے ہیں بات پہنچ رہی ہے, وہ سن رہے ہیں, ریئیکٹ کر رہے ہیں اور انہیں اس کا برڈن اسٹریس محسوس ہو رہا ہے, لہٰذا اس کے جواب میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں جی ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. جب آپ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے پھر آپ مینشن بھی نہیں کرتے. سو میرا یہ خیال تھا ابھی بھی اگر 2-3 کام جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو کرنے چاہیے ان کی, مطلب جسٹ مائی ویو کہ اپنے آپ کو اپنی پولیٹیکل پریزنس کم کریں. میرا یہ خیال ہے جناب باجوہ صاحب نے بہت کر دی تھی اور سفر کیا, اور پھر اس طرح کی پبلک سپیچز جو ہیں یہ بھی اگر کام سے کام ہو تو بھی میرا خیال جناب عاصم منیر صاحب یا اسٹیبلشمنٹ کو اس کو فائدہ ہوگا. اب وہی لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں کہ ساری پولیٹیکل مینوورنگ پولیٹیکل وہ چیزیں جو ہیں نا وہ ابھی بھی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. جیسے عمران خان صاحب کے دور میں جنرل باجوہ صاحب کر رہے تھے, شہباز شریف صاحب کے دور میں یہی کر رہا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں. سو جب آپ اپنا پولیٹیکل فیس آگے لاتے ہیں تو آپ کو ایک اس فوجی کمانڈر کے طور پر وہ ٹریٹ نہیں کرتے, یا مطلب آپ کو پاکستان آرمی کے اس کو جنرل کے طور پر نہیں دیکھا جاتا, پھر آپ کو ایک پولیٹیکل ایک حکومت کی سپورٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے, جو میرا خیال ہے اس وقت آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم بن رہا ہے کہ جو بھی حکومت کی ناکامیاں ہوں گی, چیزیں ہوں گی, فیلئر ہوں گی, وہ آپ کی طرف ہیں. کہ بیسٹ تھا کہ اس کو آپ یہ ڈیفینس منسٹر جو ہیں یا پرائم منسٹر یا انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ ان ایشوز کو ڈیل کریں, پولیٹیکلی طور پر ڈیل کریں. اگر آرمی جنرل خود آ کے اپنے کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو ماضی میں بھی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی, اب بھی یہ میرا خیال ہے کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. بہرحال نیک و بد ہم حضور کو سمجھائے جاتے ہیں.